ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی اب انتہا دیکھو، جو نبی والا ہوتا نبی اس کو کیسے نوازتے، انتہا دیکھیے آپ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سرکار کے، اب اختیارات مصطفیٰ بتا رہا ہوں، سرکار کے سامنے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ اور صحابہ بھی کتنے پیارے تھے نہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ارے دیوانے، کم سے کم یہ حدیث کے یہ الفاظ دیکھ کے تو سنی بن جا۔ نہیں، خالی اگر وحدانیت توحید ہی رہتی تو ماں باپ کو اللہ پہ قربان کرنا تھا، رسالت پہ کیوں قربان کرے؟ صحابہ نے وحدانیت پہ قربان نہیں کیا، رسالت پہ قربان کیا، کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا رسالت پہ قربان کرنا ہی وحدانیت پہ قربان کرنا ہے۔ صحابہ کی نظر میں وحدانیت رسالت الگ الگ نہیں تھے، وحدانیت اور رسالت ایک ہی تھا، مگر خدا اللہ ہے، رسول نبی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو اب سنیے، حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا ذرا یہ تو بتلا دیں حضور جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کیا سوال ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت قبلہ فرمائے دیکھو، بازو بازو بیٹھے، جیب میں کس کے کیا ہے معلوم، سینسر لگائے تو بھی نہیں معلوم ہوتا نہیں، ریموٹ لاک سے گاڑی کو لاک تو ڈال سکتے مگر جیب میں کیا ہے معلوم نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو پیارے بزرگ اور دوستو اب مگر حضرت بلال کے قربان جاؤ، حضور سے پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا کہتے؟ ہاں اچھا، اب جنت میں کتنے لوگ آئیں گے اندازہ؟ 5-6 ہزار ہوں گے؟ بولو جی، ارے بولو بھائی، نہیں تو میرے کو حیبت ہوتی۔ جنت میں کتنے ہوں گے؟ اچھا جان دو، آپ کے دادا حضرت، پردادا، سکر دادا، چکر دادا، کون تو بھی گئے ہوں گے نا جی جنت کو؟ نہیں گئے؟ جنت ایمٹی ہے، ایمٹی، خالی ہے جنت، کوئی بھی گئی نہیں ابھی تک جنت میں، ابھی تک کوئی بھی گئی نہیں، جنت خالی ہے، جنت ایمٹی ہے، جنت میں اب تک کوئی گیا نہیں، سب اپنے اپنے مزارات مقدسہ میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے خاندان کے مرحومین بھی اپنی مزارات میں ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنی مزارات میں ہیں، صحابہ اکرام اپنی مزارات میں، تاجدار مدینہ اپنی مزار میں ہیں، انبیاء اکرام اپنی اپنی مقدس مزارات میں آرام کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں گیا، جنت خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو 1400 سال پہلے سوال ہوا یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گا؟ ابھی تک کوئی گیا ہی نہیں، تو مطلب ابھی گیا نہیں تو پھر آپ کب جائیں گا؟ بولے اب قیامت تک بھی کوئی جائیں گا بھی نہیں، پھر قیامت کے 50,000 سال کے برابر کا دن گزرنا، پھر نبی شفاعت کرانا، پورے انبیاء جا کے دستک دینا، فرشتہ بولنا ذرا ٹھہرو، فرشتہ بولیں گا سرکار آپ آدم علیہ السلام، بولے جی ہاں، ذرا سرکار تھوڑا ٹھہریے، آپ ابراہیم علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا، بولے سرکار آپ موسیٰ علیہ السلام، جی ہاں تھوڑا ٹھہریے، پھر ایک کھٹکا بجے گا جنت کے دروازے پہ، بولے سرکار آپ عیسیٰ علیہ السلام، سرکار تھوڑا ٹھہریے، پوچھیں گے بھئی صوب آ گئے کھول رہا کیوں نہیں؟ کہا رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے جب تک محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولنا۔ اچھا یہ مسئلہ جماعت والوں کو نہیں معلوم، تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم پٹھوں کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے سے 2 گنا زیادہ معلوم، کیونکہ تم لوگاں تو بھی 2 رکعت پڑھنے کو آتے ہیں، انہیں پہلے سے بیٹھا رہا تھا مسجد میں، اس کو 2 گنا زیادہ معلوم ہے۔ ارے دیوانے، جب میرا نبی کیا کیا ہوں گا قیامت میں بول رہا تو پھر آپ علم غیب اور کس کو بولتے رہے؟ آپ کس کو علم غیب بولتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نہیں آئی؟ سننے میں یہی پرابلم رہتی، کہیں تو بھی اٹک جاتے، ختم۔ ادھر دیکھو کہ میں یہاں ہوں، بات سمجھ میں بھائی؟ تو جب نبی بتلا چکے ہیں اور حضرت بلال کے صدقے جائیں، حضرت بلال پوچھ رہے یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے مسکرا کے کہہ دیا یہ رحمت للعالمین کی شان ہے۔
یہ شان مصطفیٰ ہے. حضور نے مسکرا کے کہہ دیا بلال جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. بلال بڑے پریشان ہے, بولے یا رسول اللہ, سوچے کہ میرے حضور نبی پاک علیہ السلام مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ, میری جان, میری اولاد آپ پہ قربان. یا رسول اللہ اگر میں نے کچھ غلط پوچھ دیا تو مجھے معاف فرما دیجئے. بولے نہیں بلال تو نے صحیح پوچھا, جنت میں سب سے پہلے تو جائے گا. بلال پریشان ہے, بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں؟ بولے ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا. اسی لیے تو ہم لوگ سلام پڑھتے کہ یہ وہ نبی ہے جو امتی کو پہلے جنت میں بھیجائیں گا. اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھیں گے تو کیا بمڑیاں ماریں گے؟ اب ایسے نبی پہ سلام نہیں پڑھے تو کیا بگونے اٹھا لے کے پھریں گے؟ اب ایسے نبی پہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ بیگموں کو گاڑیوں میں بٹھا کے مسجد کو لائیں گے. دیوانہ ہوگا ہے, سمجھا ہی نہیں نبی کو. ہائے 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 کیا شان ہے. بولے حضور نے فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. بلال بڑے پریشان ہے, بولے یا رسول اللہ سب سے پہلے میں؟ بولے ہاں بلال سب سے پہلے تو جائے گا. حضرت بلال کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. بولے یا رسول اللہ 1,24,000 پیغمبر بھی ہیں کیا ان سے پہلے؟ کہا ہاں بلال نبیوں سے پہلے. حضرت بلال اب کانپنے لگے, ہیبت میں آ گئے, کیا تو بھی ہوگا, میں کیا پوچھ جائے, یہ کیا ہو رہا؟ یہ ہے رحمت للعالمین, یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے نبی کی شان. اللہ 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 اللہ. مانگنے والا کبھی محروم کرم نہیں جاتا, پوچھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. نبی نے کہا بلال تو پہلے جائے گا. پھر حضرت بلال اور ہاتھ جوڑے پورا جھک گئے, یا رسول اللہ حضرت ابو بکر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال ابو بکر سے پہلے. حضرت عمر کی طرف دیکھیں ایسا, یہ وہ عمر جن کا نام سن کے شیطان گلیاں ناپتا. ہلو پوچھے یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ کہیں عمر جلال میں نہ آ جائے. یا رسول اللہ عمر سے پہلے؟ ہاں بلال تو عمر سے پہلے, عمر سے پہلے. یا رسول اللہ عثمان سے پہلے؟ ہاں بلال تو عثمان سے پہلے. یا رسول اللہ شیر خدا فاتح خیبر سے پہلے؟ بولے ہاں بلال تو میرے علی سے پہلے. اب زمین ناک پہ رگڑنے لگے, زمین پہ ناک رگڑنے لگے. ناک رگڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ یا رسول اللہ کیا آپ سے پہلے؟ میرے آقا آپ سے پہلے؟ کہا بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا. بلال حبشی نے کہا یا رسول اللہ بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا ہے جو آقا سے پہلے غلام کو جنت میں جانا پڑے. بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے. کہا یا رسول اللہ کہا یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے جس میں آقا پیچھے رہ جائے, غلام پہلے چلے جائے. یا رسول اللہ بلال کو ایسی جنت نہیں چاہیے, بلال ایسی جنت کو ٹھوکر مارتا. حضور نے کہا بلال اپنے الفاظ واپس لے لو. بلال ایسے نہیں کہتے, یہ اللہ کی جنت ہے, ایسے نہیں کہتے بلال. کہا یا رسول اللہ آقا پیچھے رہ جائے, غلام جنت میں آگے جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے کہا بلال سن, مسئلہ یہ ہے بلال 1,24,000 پیغمبر دروازے جنت پر دستک دیں گے. دربان جنت کہے گا آقا کھڑے رہے, اے اللہ کے محبوبوں کھڑے رہو, اے پیاروں کھڑے رہو, اے کلیم اللہ کھڑے رہو, خلیل اللہ کھڑے رہو, صفی اللہ کھڑے رہو. حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے, حبیب اللہ کی آمد کا انتظار ہے. جب اللہ کا حبیب آئے گا تو رب نے کہا ہے جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھول دے, جب میرا محمد آئے تو دروازہ کھولنا. کسی وہابی کی ماں نے نہیں جنا کہ اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے, اس حدیث کا انکار کر کے دکھا دے.
ارے بدبخت ہے، جب خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کے بغیر نبیوں کے لیے جنت نہیں کھولتا، تو اس نبی کو چھوڑ کے جنت میں جانے کی بات کیسے کر سکتا ہے؟